الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے وہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو اللہ کی کتاب میں شک کرنے والے یا اللہ کی کتاب پر مذاق اڑانے والے ان کا قیامت کے دن حشر کے میدان میں کیا انجام ہونے والا ہے۔ قرآن حکیم شک کرنے کا مفہوم ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں شک کرنا، یا قرآن حکیم میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، جو واقعات بیان کیے گئے پچھلے امتوں کے، یا قیامت کے حالات، مرنے کے بعد کے حالات بیان کیے گئے، اس میں شک کرنا، یا جو حکامات بیان کیے گئے حلال اور حرام کے مسائل، جائز اور ناجائز کے مسائل، یا قرآن حکیم میں معجزات کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئیں، یا اللہ رب العالمین نے، پروردگار عالم نے، خالق کائنات نے جو اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نشانی بیان کی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، تمہارے لیے نشانیاں ہیں یہ مردہ زمین پر کہ آسمان سے ہم باران رحمت کا نزول کرتے ہیں، زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ سورج اور چاند کو دیکھو اپنے اپنے محور میں وہ گردش کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، القیا فی جہنم کل کفار عنید، یعنی ہر ایک کو جہنم میں، ہر کافر کو، ہر فاسق کو، ہر منافق کو جو حق کے ساتھ عناد رکھتا تھا، خیر کے ساتھ روکنے والا تھا، حد سے زیادہ گزرنے والا تھا اور شک میں پڑنے والا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر سچ بولتا ہو؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وہ اپنے وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتا۔ یہ فرمایا گیا قرآن حکیم میں شک کرنے والوں کو اللہ رب العالمین گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ہدایت طلب کرتا ہے، پروردگار عالم اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہو، صراط مستقیم کی طرف آنا چاہتا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں اس کو ہدایت دے دیا کرتا ہوں۔ لیکن جو اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتا، دنیا کی محبت اس کو نکلنے نہیں دیتی، اور پھر نافرمانیاں اس کی مقدر بن جاتی ہیں، تو پروردگار عالم کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کہیں بھی جائے۔ گمراہی میں پروردگار عالم اسے مبتلا کر دیتا ہے۔
کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اسی طرح پروردگار عالم گمراہ کر دیتا ہے اس آدمی کو جو حد سے زیادہ بڑھ جانے والا ہو، گمراہیوں میں، نافرمانیوں میں، بدعتوں میں، شرک میں، اور کتاب الہی کے بارے میں شک بھی کرتا ہو۔ قرآن حکیم میں شک کرنے والے قیامت کے دن ایمان لانا چاہیں گے، لیکن ایمان لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ روح نکلنے کے بعد، انتقال کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے، فلم یکن ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان تسلیم نہیں کیا جائے گا، ان کا ایمان کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ قرآن حکیم سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، پس پشت ڈال دینا، کوئی حقیقت نہیں سمجھنا، اس کی سزا کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم کی آیات بینات سے سنیے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ جو بھی میرے ذکر سے اعراض کر لے گا، ذکر سے مراد قرآن حکیم، فرقان حمید ہے۔ قرآن حکیم کو ذکر بھی کہا گیا ہے، اور اس ذکر کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی، ذکر کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس ذکر کے اتارنے والے اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ آج تک اللہ رب العالمین اپنی کتاب کی، اپنے کلام کی حفاظت کرتا آ رہا ہے، اور قیامت تک اپنی کتاب کی حفاظت کرتا رہے گا۔ آج تک کوئی بھی اللہ کی کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکا، ایک کلمے کی، ایک حرف کی۔ جتنی کتابیں اس سے پہلے آ چکی ہیں، اس میں رد و بدل کیے جا چکے ہیں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، لیکن یہ ایک ایسی آسمانی کتاب، آخری کتاب، جو قیامت تک کے لیے، ہر فرد بشر کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ جو میرے ذکر سے، میری کتاب سے، میری قرآن سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، تو حقیقت میں ایسے لوگوں کی دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جاتی ہے، چاہے بظاہر وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو، کروڑوں کا مالک ہو، اربوں کا مالک ہو، لیکن کسی نہ کسی حیثیت سے پروردگار عالم اسے پست کر دیتا ہے، بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہیں، کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ہم اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ آدمی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کا بیان ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ کہے گا قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن سے اعراض کرنے والا، منہ موڑنے والا، قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے آخرت میں اندھا کیوں اٹھایا،
وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھیں۔ لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ جواب ملے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، بندے بات یہ ہے اسی طرح ہماری آیات بینات تیرے پاس آئی تھیں، ہمارے نبی آئے تھے، ہم نے اپنی کتاب نازل کی، قرآن مجید، فرقان حمید، لیکن تو نے اس کو بھلا دیا تھا، مان کر نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، قرآن کو تو نے بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تو بھلا دیا گیا ہے۔ جس کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے گا آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، تجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ہم اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو ایسے زمرے میں شمار نہ فرمائے۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم سے غفلت برتنے والا، لاپرواہی کرنے والوں پر دنیا میں اللہ رب العالمین ایسے شیطان مسلط کر دیتا ہے جو انہیں فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میاں تم تو صحیح راستے پر ہو۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے آج ملیں گے تو اس غلط فہمی میں ہیں، قرآن کے نہ ماننے والے، غیر اللہ کے پوجا پاٹ کرنے والے، کہ ہم تو بالکل صحیح ہیں، یا اسلامی دنیا میں آنے والے، قرآن کے ماننے والے، حدیث کے ماننے والے، شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا، غیر اللہ کی پوجا پاٹ میں ڈال دیا، قبروں کا پجاری بنا دیا۔ ایک طرف اللہ کا اقرار، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی خاص عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد بھی چاہتے ہیں۔ مسجد کی دنیا سے نکل کر جب جاتا ہے قبروں کی دنیا پر، درگاہوں کی دنیا پر، تو وہاں جا کر ان کو اپنا ملجا ماوا سمجھ لیتا ہے، جا کر قبروں کے سجدے بھی کرتے ہیں۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے، قبروں کا طواف کرتے ہوئے، قبر والوں سے مانگتے ہوئے۔ کون؟ اللہ کے رسول کے ماننے والے۔ ایک حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ یہ بیماریاں آج امت کے اندر موجود ہیں، قبروں کا طواف بھی ہوتا ہے، مانگا بھی جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجیے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو دنیا سے چلا گیا، اچھا ہو یا برا ہو، دنیا سے رابطہ اس سے کٹ جاتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے برزخ کہتے ہیں ایک حجاب کو، ایک آڑ کو، ایک پردہ کو، وہ پردے کے پیچھے آخرت میں جا چکے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر، تو اللہ رب العالمین سے پوچھا اور کچھ چاہتے ہو؟ کہا انہوں نے پروردگار عالم تیرے راستے میں میں شہید کر دیا گیا، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ دوبارہ دنیا میں جاؤں، پھر تیرے راستے میں جہاد کروں، تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہوں اور پھر اس کے بعد شہید کر دیا جاؤں، بار بار شہید کر دیا جاؤں۔ شہید اس کا
اللہ کے نزدیک بہت بڑا مرتبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا اصول، میرا قاعدہ یہ ہے، میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو ایک مرتبہ دنیا سے آ گیا دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکتا، نہ وہ آ سکتا ہے نہ ان کی روحیں آ سکتی ہیں۔ ایسے بھی عقیدے آج موجود ہیں کہ جمعرات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ قرآن ایک انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انکار کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا، نہ وہ آ سکتے ہیں نہ ان کی روحیں آ سکتی ہیں۔ یہ بدعت، یہ شرک۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ ہماری آیات بینات آئی تھیں توحید کے ساتھ، احکام کے ساتھ، حلال و حرام کے ساتھ، جائز اور ناجائز کے ساتھ۔ اس کے اندر یہ بیان کر دیا گیا تھا تمہاری اصولی زندگی کیا ہونی چاہیے، تم نے مان کر نہیں دیا، اسی طرح آج تم بھلا دیے گئے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ اسی طرح آج ہم تم کو بدلہ دیں گے، جہنم کا بدلہ، آگ کا بدلہ، جو عقیدے میں اسراف کرتا ہو۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو اس میں شمار نہ فرمائے۔ آئیے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ، ناظرین کرام وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا اسی عنوان سے، اور ہو سکتا ہے بس صرف ایک حلقہ اور چلے گا اس عنوان سے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔